In pursuance of Rule 35 of Rules of the Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, I will read out the names of the candidates who filed nomination papers for the election of the Prime Minister in order in which their nomination 2 मार्च 1:25 पे उमर अयूब साहब के 4 नॉमिनेशन पेपर्स आए थे 2 मार्च को 1:35 पे Valid nominated candidates are Mia Mohammad Shahbaz Sharif Sahab and Umar Ayub Khan Sahab. The honorable member who wish to vote in favor of Mia Shahbaz Sharif Sahab, they may proceed to the lobby on the right side designated as Lobby A for recording their vote. Lobby A is on the right side. यहाँ पे record करने के लिए members kindly तशरीफ ले जाना शुरू कर दें. The honorable members who wish to vote in favor of Mr. Umar Ayub Khan Sahab may proceed to the lobby on the left designated as Lobby B for recording of their votes. आप इस तरफ तशरीफ ले जाइए. जी प्लीज. मैं रिजल्ट अनाउंस करना चाह रहा हूं, काइंडली तशरीफ रखिए जी. जी रिजल्ट अनाउंस करना चाह रहा हूं. मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैज सिक्योर्ड 201 वोट्स. Umar Ayub Khan Sahab has secured 92 votes. Mohammad Shahbaz Sharif Sahab is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. I request Mia Mohammad Shahbaz Sharif Sahab to take the seat of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. जी आमिर डोगर साहब, आमिर डोगर साहब, आमिर डोगर साहब, असद कैसर साहब, आमिर डोगर साहब, असद कैसर साहब, काइंडली मेरी बात सुन लीजिए. जी असद साहब, जी मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं. उन्होंने 201 वोट हासिल किए. मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 33वें वज़ीर आज़म बन गए हैं और जो मुंतखब होने वाले 24वें वज़ीर आज़म हैं
آپ کو 201 ووٹ پڑے, 169 کا میجیکل فگر تھا, 32 ووٹ اضافی حاصل کیے ہیں محمد شہباز شریف صاحب نے, جبکہ عمر ایوب خان صاحب کو 92 ووٹ پڑے. ان کو جو ایک ووٹ ایکسٹرا پڑا ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کا ہی ہوگا, کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی کے الیکشن میں عامر ڈوگر صاحب کو 91 ووٹس پڑے تھے. تو ایک اچھی سائزیبل میجورٹی کے ساتھ شہباز شریف صاحب پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں. باقاعدہ باضابطہ طور پر اس کا اعلان سردار ایاز صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی نے کر دیا ہے. بائی ڈویژن یہ انتخاب ہوا, جس کے بعد شہباز شریف صاحب 201 ووٹ حاصل کر کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں. دوسری مرتبہ یہ آنر ملا ہے شہباز شریف صاحب کو پاکستان کے وزیر اعظم بننے کا. اس سے قبل وہ 2022 میں وزیر اعظم بنے تھے, جب اس وقت کی حکومت, اس وقت کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہوا تھا. اس مرتبہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد وہ 2 نشستوں پہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے, اور مسلم لیگ نواز کو حمایت حاصل رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی, استحکام پاکستان پارٹی, مسلم لیگ قائد اعظم, بلوچستان عوامی پارٹی, MQM پاکستان کی جانب سے انہیں ووٹ ملے. اعجاز الحق صاحب کا بھی ہمیں کراسرا صاحب نے خبر دی, جو مسلم لیگ ضیاء الحق کے ممبر منتخب ہوئے ہیں, انہوں نے بھی شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیا ہے. تو شہزاد صاحب, اور آج شام کمال صاحب نے حلف اٹھایا تھا, جی, تو وہ بھی ان کا ووٹ بھی ایک پلس ایڈ ہوا ہے اس میں, اور 191 + 2 اور 201 ووٹ شہباز شریف صاحب نے حاصل کیے ہیں. اس وقت قائد عوام کی نشست پر وہ تشریف فرما ہے, اور امید ہے کہ وہ کچھ دیر میں تقریر بھی کریں گے. اور جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ وہ پہلی تقریر کیا ہوگی, آلو برانچ آفر کریں گے اپوزیشن کو, کیونکہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے تھے جیسی اناؤنسمنٹ ہوئی تو دوسری جانب سے نعرے بازی جو تھی وہ جاری تھی. جو اگرچہ انہوں نے انتخاب میں حصہ بھی لیا, عمر ایوب ان کے کینڈیڈیٹ تھے, وہ ہار گئے, نمبر ان کے پاس پورے نہیں تھے, مکمل نہیں تھے. اور اب پارلیمانی جو ہماری روایات ہیں ان کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ ایک مہذب طریقے سے ایوان کی کارروائی کو آگے بڑھائیں. اور صالح ظافر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی, میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب جب اگر آپ بات نہیں کرنے دیں گے تو عمر ایوب صاحب کیسے بات کریں گے؟ آنریبل اسپیکر اور انتہائی قابل احترام The Honorable Prime Minister is speaking. Kindly بیٹھیں تاکہ عمر ایوب صاحب کی بھی باری آ سکے بات کرنے کی. کائنڈلی تشریف رکھیں تاکہ اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے بات کرنا ہے. میں آج کی اپنی تقریر اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں, اور سب سے پہلے میں آپ کو ڈپٹی اسپیکر صاحب کو اور پورے ایوان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور خاص طور پر میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف, جنہوں نے مجھے اس منصب کے لیے نامزد کیا, اور میں اپنے حلیف پارٹیز کے سربراہان جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, جناب چودھری شجاعت حسین اور چودھری صالح حسین, اور جناب عبدالعلیم خان اور سردار خالد مکسی, اور ان کے تمام پارٹی اراکین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس ایوان کا لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا. جناب اسپیکر, میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف, جو 3 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے, ان کی لیڈرشپ میں پاکستان میں
جو ترقی اور خوشحالی کے جو انقلاب آئے وہ اپنی مثال آپ ہیں. اور یہ کہنا غلط نہیں کہ میاں محمد نواز شریف معمار پاکستان 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ انہی کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہوئی. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس نے پاکستان میں ایٹمی قوت کی بنیاد رکھی، شہید ذوالفقار علی بھٹو، ان کی خدمات کو یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. اور شومی قسمت دیکھیں کہ وہ شخص جوڈیشل مرڈر کی نظر ہوا. اور یہاں پر یہ بات کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ ان کی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جمہوریت، قانون اور انصاف کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. اور اسی طریقے سے جناب اسپیکر میاں محمد نواز شریف کو اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے پورے ملک میں ترقی اور خوشحالی کے مینار تعمیر کیے اور ان کی تمام ان عوامی منصوبے کے اوپر چونکہ تختیاں لگی تھی، بعض قوتوں کو یہ بات راس نہ آئی اور انہوں نے 3 بار محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، سلاخوں کے پیچھے بھجوایا، بے بنیاد کیسز بنائے، جلا وطنیاں پر مجبور کیا. لیکن نہ میاں محمد نواز شریف نے، نہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، نہ چیئرمین بلاول بھٹو نے ان تمام مظالم کے باوجود جو ان پر توڑے گئے، نواز شریف اور میری بھتیجی وہ جیل میں گئی، آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ وہ جیل میں گئی، مگر نواز شریف نے کبھی پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کرنا تو درکنار، انہوں نے کبھی کسی وقت کسی لمحے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچنے کی کبھی سوچا تک نہیں. اسی طریقے سے جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو آصف علی زرداری نے کہا، ایک انتہائی دلگداز دل تھا ان کا کہ پاکستان کھپے. جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق، یہ ہے وہ فرق جو اس قومی قیادت نے پاکستان کی تاریخ میں ادا کیا. اور دوسری طرف میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جناب اسپیکر کہ جب ان کی باری آئی تو نہ صرف انہوں نے پوری اپوزیشن کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، بچوں، خواتین، بزرگوں کی پرواہ نہیں کی، اور کیا کیا گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے کہ زبان پر لائے نہیں جا سکتے، اور پاکستان کے خلاف زہر اگلا اور پاکستان کی افواج کے خلاف زہر اگلا.
حتیٰ کہ پاکستان کا جو اہم ترین جو پاکستان کی بقا کا معاملہ تھا وہاں پر بھی اپنے 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ سے کہا کہ تم نے IMF کے حوالے سے کوئی مدد نہیں کرنی. جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق اس قیادت کا اور اس قیادت کا. اور جناب اسپیکر، آپ اس بات کے گواہ ہیں، یہ پورا معزز ایوان اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے کبھی عدلے کی بدلے کی سیاست کا سوچا تک نہیں. ہم نے پاکستان کے مفاد میں ہم نے صبر اور تحمل اور برداشت سے کام لیا. کبھی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کبھی کسی بلڈنگ کو نقصان نہیں پہنچا. لیکن یہ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے جناب اسپیکر کہ اس قوم نے وہ دن بھی دیکھا جب 9 مئی کو ان اداروں پر حملے کیے گئے. 9 مئی کو GHQ میں، کور کمانڈر ہاؤسز میں، ایئر فیلڈز میں حملے کیے گئے. جناب اسپیکر، یہ دل خراش واقعہ دیکھتی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھا تھا. ایک پاکستانی نے کبھی نہیں سوچا تھا. جناب اسپیکر، کیا بیتی ہوگی ان شہداء کے ورثاء پہ، کیا بیتی ہوگی ان ہزاروں گھرانوں میں جن کے پیارے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر وطن عزیز کی خاطر اللہ کو پیارے ہو گئے، جنہوں نے مردانہ وار دہشت گردی کا مقابلہ کیا. اور دہشت گردی کے مقابلے میں نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ اب پانی سر سے گزر چکا، اب ہمیں دہشت گردی کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے. جناب اسپیکر، جن کڑیل جوانوں نے اپنے جان پیش کر کے وہ اپنے بچوں کو یتیم کر گئے لیکن قوم کے لاکھوں بچوں کو محفوظ کر گئے. ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں مگر لاکھوں مائیں اور بہنیں محفوظ ہو گئیں. جناب اسپیکر، ایسی لیڈرشپ، ایسا جتھا، کیا یہ بات قابل معافی ہے؟ یہ فیصلہ اس معزز ایوان نے کرنا ہے، یہ فیصلہ انصاف اور قانون نے کرنا ہے. جناب اسپیکر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سامنے 2 راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ ہم اپنی سیاست بچا لیتے اور آرام سے بیٹھے رہتے، اور دوسرا راستہ تھا کہ ملک کو بچانے کے لیے ہم ہر چیز کی قربانی دے دیں. میاں محمد نواز شریف نے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے، ڈاکٹر صدیقی نے اور سردار مکسی نے اور علیم خان اور ہمارے وہ ساتھی جو اس ایوان میں پیچھے سب بیٹھے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، سیاست قربان ہوتی تو قربان ہو. آج بطور ایک پاکستانی، آج بطور ایک سیاستدان اور آج بطور ایک مسلمان ہم اپنا کردار ادا کریں گے. جناب اسپیکر، میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سابق وزیر
سابق سپیکر راجہ پرویز اشرف، انہوں نے اپنے دورے سپیکری میں جو شاندار کردار ادا کیا ہے، جس طرح ہاؤس کو چلایا ہے، میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے پاس بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ ہمارے پاس دریا ہے، سمندر ہے، یہ معزز ایوان بھرا پڑا ہے بہت قابل اذہان سے۔ بڑے عظیم پاکستانی اس ایوان میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں بیٹھے ہیں، جو کہ خدا کے فضل و کرم سے اس ملک کی کشتی کو منجھدار سے نکال کر کنارے لے جائیں گے۔ اس میں اہل دانش بھی ہیں، اس میں جرنلسٹ بھی ہیں، اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، اس میں لیڈران کرام بھی ہیں، اس میں ہماری معدنی قومی دولت ہے۔ ہماری نوجوان بچے اور بچیاں جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، وہ آج پاکستان کا ہراول دستہ ہے، وہ آج پاکستان کا ایک انمول اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ساتھ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے معدنیات ہو، چاہے زراعت ہو، چاہے آئی ٹی ہو، اگر ہم مل کے فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، تو خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس ہمالیہ نما چیلنجز کو، ہم اس سمندر سے گہرے چیلنجز کو مل کر انشاءاللہ اس کو عبور کریں گے اور پاکستان کو اس کا صحیح مقام دلوائیں گے۔ لیکن جناب اسپیکر، ایزیئر سیڈ دین ڈن، یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میں چند بڑے بڑے جو اس وقت چیلنجز ہیں، جو کانٹے کی طرح پوری قوم کو چبھ رہے ہیں، میں اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے اس بات کا ادراک ہو جائے کہ چیلنجز ہے کیا، مشکلات ہے کیا۔ جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ کے اس دورانیے میں جو کل محصولات کا اندازہ ہے وہ 12,300 ارب روپے صوبوں کو NFC ایوارڈ کی تحت تقسیم کے بعد صرف 7,300 ارب بچتے